اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے آئیڈیل رینکائن سائیکل اور ایک پرابلم جس کا سلوشن تھرو آئیڈیل رینکائن سائیکل. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ویپر پاور پلانٹ میں ہمارے پاس دو ورکنگ ڈیوائس ہوتے ہیں، ایک ٹربائن اور ایک پمپ. اسی طرح دو ہیٹنگ ڈیوائس بوائلر اور کنڈینسر ہوتا ہے، اور اسی کا سارا پروسیس ہم ٹی ایس ڈائیگرام یعنی ٹمپریچر انٹروپی ڈائیگرام پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو آئیڈیل رینکائن سائیکل میں کیا ہوتا ہے، 1 to 2 پروسیس یعنی ٹربائن کے تھرو پروسیس ایزنٹروپک کنسیڈر کیا ہے، یعنی اس میں انٹروپی کانسٹنٹ ہے. جیسا کہ ٹی ایس ڈائیگرام میں اس کو بالکل ورٹیکل لائن سے ریپرزینٹ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں انٹروپی کانسٹنٹ ہے. اور ٹربائن سے پہلے اسٹیٹ 1 پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یعنی سیچوریٹڈ ویپر ہوتا ہے. ٹربائن کے بعد ایکسپینشن ہوتا ہے اور کولنگ کے ساتھ ساتھ یعنی یہ 2 مکسچر میں کنورٹ ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ نمبر 2 میں یعنی ویپر اور لکوڈ دونوں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ مکس اسٹیٹ میں ریپرزینٹ ہو گیا ہے اسٹیٹ نمبر 2. اب پروسیس 2 and 3 اس کے درمیان ہمارے پاس کنڈینسر ہے، اور کنڈینسر میں پروسیس کو کانسٹنٹ پریشر پہ کنسیڈر کیا ہے. یا ہمارے پاس مزید کولنگ ہوتی ہے اور مکس اسٹیٹ کنورٹ ہوتا ہے سیچوریٹڈ لکوڈ اسٹیٹ میں، جیسا کہ ٹی ایس ڈائیگرام میں اس کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے 2 and 3 ایک ہائریزونٹل لائن. ہائریزونٹل لائن کا مطلب ہے کہ یہاں یعنی مکس اسٹیٹ کنورٹ ہوتا ہے، یعنی ویپر اسٹیٹ سے ہم وہاں جا رہے ہیں لکوڈ اسٹیٹ پہ. تو یہ ایک ہائریزونٹل لائن ہے. اگرچہ آئیڈیل رینکائن سائیکل میں اس کو کانسٹنٹ پریشر پہ کنسیڈر کیا ہے، لیکن یہاں ہائریزونٹل لائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیس چینج ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اسی کا یعنی لائن ہائریزونٹل ہے. اب پروسیس 3-4 تو یہ پمپ کے درمیان یہ پروسیس ہے. تو یہاں پروسیس چونکہ ورکنگ ڈیوائس ہے ایزنٹروپک کنسیڈر کیا گیا ہے. آئیڈیل رینکائن سائیکل میں پمپ کا پروسیس ایزنٹروپک کنسیڈر کیا گیا ہے، اور ٹی ایس ڈائیگرام میں اس کو بالکل ورٹیکل لائن 3 اور 4 سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں انٹروپی ہمارے پاس کانسٹنٹ ہے. اسی طرح بوائلر کا جو پروسیس ہے یعنی 4 اور 1 کے درمیان، تو یہ بھی کانسٹنٹ پریشر پہ کنسیڈر کیا گیا ہے، اور ٹی ایس ڈائیگرام میں اس کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے 4A and 1. تو یہاں پہلے لیکوڈ سے سیچوریٹڈ لیکوڈ پہ جاتی ہے، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیٹ پہ، اور فائنلی یہ سیچوریٹڈ ویپر پہ آتے ہیں. اصل میں اس آئیڈیل رینکائن سائیکل کو ہم اسی طرح بھی آسانی کے ساتھ سمرائز کر سکتے ہیں کہ جو ورکنگ ڈیوائس ہے پمپ اینڈ ٹربائن، تو اس میں پروسیس ایزنٹروپک ہوتا ہے یعنی کانسٹنٹ انٹروپی پہ، اور جو ہیٹنگ ڈیوائس ہے جیسا کہ کنڈینسر اور بوائلر، تو اس میں پروسیس کانسٹنٹ پریشر پہ ہوتا ہے. اب آتے ہیں ایفیشینسی آف رینکائن سائیکل. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ ٹربائن کا ورک کس کے برابر ہے. تو چونکہ ٹربائن 1 اور 2 کے درمیان ہے اور 1 کی انرجی زیادہ ہے بنسبت اسٹیٹ 2 کی، تو یہاں ہم ڈائریکٹ یہ لگاتے ہیں کہ H1 - H2. اس میں یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کرتے کہ انرجی ایکویشن کو یوز کر کے بیلنس انرجی والا، اور جو امپورٹنٹ ہے اس چیزوں کو کنسیڈر کر کے اور باقی کو اگنور کرتے ہیں، بلکہ یا ہم ڈائریکٹ یہ لگاتے یہ بھی نہیں دیتے کہ یہ ورک ان ہے یا آؤٹ ہے، پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو. ہم ڈائریکٹ لگاتے ہیں کہ ہائی انرجی والا مائنس لوور انرجی والا. تو اس کیس میں اسٹیٹ 1 کی انتالپی یعنی انرجی زیادہ ہے تو اس کو مائنس کرتے ہیں H2 سے، اور یہ ہمیں ٹربائن کا ورک دیتا ہے پر ماس. اصل میں یہ ورک پاور ہے، کیونکہ یہ ڈاٹ M کا مطلب ہے کہ dm/dt یعنی یہ پاور ہے. ٹائم کے لحاظ سے اس کو کنسیڈر کیا ہے. یہاں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ 1 کی ٹمپریچر زیادہ ہے بنسبت اسٹیٹ 2 کی، تو یعنی اسٹیٹ 1 کی انرجی زیادہ ہے اسٹیٹ 2 سے. اب
پمپ ورک برابر ہے H4 مائنس H3، یعنی اسٹیٹ 4 کی انرجی زیادہ ہے اسٹیٹ 3 سے۔ تو یہاں ٹی ایس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ نمبر 4 کی ٹمپریچر زیادہ ہے بنسبت اسٹیٹ نمبر 3 کی۔ اسی طرح نیٹ ورک ہمارے پاس برابر ہے کہ ٹربائن کے ورک سے ہم مائنس کریں پمپ کا ورک، تو یہ ہمارے پاس نیٹ ورک ہوگا۔ تو چونکہ H1 مائنس H2 یہ ورک ہے ٹربائن کا اور پمپ کا ورک ہے H4 مائنس H3، تو دونوں کو ایک دوسرے سے مائنس کر کے اور ایکویشن کو ری ارینج کر کے آخر میں ہمارے پاس ایکویشن بن جاتا ہے H1 پلس H3 مائنس H2 مائنس H4۔ اسی طرح بوائلر کا ہیٹ ان برابر ہے، بوائلر 4 اور 1 کے درمیان ہے، تو اسٹیٹ 1 کی انرجی زیادہ ہے اسٹیٹ 4 سے، یا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹی ایس ڈائیگرام میں کہ 1 کا ٹمپریچر زیادہ ہے 4 سے، تو بوائلر کا ہیٹ برابر ہے H1 مائنس H4۔ اب ایفیشنسی برابر ہے نیٹ آؤٹ پٹ ڈیوائڈ بائی ان پٹ، تو ہمارے پاس نیٹ آؤٹ پٹ ہے نیٹ ورک، تو نیٹ ورک یہ برابر ہے یعنی ٹربائن کے ورک سے ہم مائنس کر کے پمپ کا ورک، اور ان پٹ ہمارے پاس یہاں ہے بوائلر کا ہیٹ، یہ ہمارے پاس ان پٹ ہے۔ تو نیٹ ورک یعنی اس کا ایکویشن H1 پلس H3 مائنس H2 مائنس H4 اوپر ڈالتے ہیں، اور نیچے QN والا یعنی بوائلر کا ہیٹ H1 مائنس H4، تو یہ ہمارے پاس ایفیشنسی ہے آئیڈیل رینکائن سائیکل کی۔ اب آتے ہیں بیک ورک ریشو۔ بیک ورک ریشو کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یعنی ٹربائن اور پمپ کا ریشو کیا ہے، ان دونوں کے ورک کا ریشو کیا ہے۔ آسان الفاظ میں یعنی ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ ٹربائن کا ہوتا ہے، اس کا کتنا حصہ ہم لگاتے ہیں ورک ان میں، یعنی کتنا ورک ٹربائن کا یوٹیلائز ہوتا ہے پمپ کے اوپر، تاکہ ہمارے پاس پمپنگ ہو جائے لیکوڈ بوائلر کو۔ تو بیک ورک ریشو برابر ہے پمپ ورک ڈیوائڈ بائی ٹربائن ورک۔ اب چونکہ ٹربائن نمبر 1 اور اسٹیٹ نمبر 2 کے درمیان ہے، تو ہم اسی طرح پمپ اسٹیٹ نمبر 4 اور 3 کے درمیان ہے، تو انتالپی کے کیس میں ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں H4 مائنس H3 H1 مائنس H2۔ یہاں ماس کینسل ہوتا ہے، تو بیک ورک ریشو ماس فلو ریٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا۔ اگر ٹی ایس ڈائیگرام کی طرف ہم جائیں تو یہ بیک ورک ریشو اصل میں یہ ٹی ایس ڈائیگرام میں ٹربائن کے گراف یعنی 1:2 اور پمپ کے گراف 4:3 کے درمیان ریشو ہے، یعنی 4:3 کا جو لین ہے وہ ہم ڈیوائڈ کریں 1:2 والے لین پہ، تو یہ ہمیں بیک ورک ریشو دے گا۔ آپ جب پرابلم سالو کرتے ہیں آئیڈیل رینکائن سائیکل کے تھرو، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ڈائیگرام میں آپ کے پاس کن چیزوں کا اہمیت ہے۔ پہلے کہ اس بالکل لیفٹ پورشن میں ہمارے پاس کمپریس لیکوڈ ہوتے ہیں، اور کمپریس لیکوڈ وہ ہے جو ویپر کو چینج نہیں ہو سکتے۔ اب اس ڈوم کے اندر جو مکس اسٹیٹ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر واٹر بھی ہوتے ہیں اور لیکوڈ اور ویپر بھی ہوتے ہیں۔ بالکل رائٹ سائڈ پہ ہمارے پاس سپر ہیٹڈ ویپر ہوتے ہیں۔ سپر ہیٹڈ ویپر وہ ہوتے ہیں جو لیکوڈ کو چینج نہیں ہوتے۔ اب اس باؤنڈری پہ ہمارے پاس سیچوریٹڈ لیکوڈ ہوتے ہیں۔ سیچوریٹڈ لیکوڈ کا مطلب ہے کہ کمپریس لیکوڈ سے پہلے یہ سیچوریٹڈ لیکوڈ بن جاتے ہیں، اور وہ لیکوڈ مزید ہیٹ دینے کے اس کے قابل ہوتے ہیں کہ اس سے ویپر بن جائے۔ اب بالکل رائٹ پورشن پہ ہمارے پاس رائٹ باؤنڈری پہ ہمارے پاس سیچوریٹڈ ویپر ہوتے ہیں، یعنی وہ ویپر جو کولنگ سے لیکوڈ بن سکتے اس سے۔ تو آپ کو ان 5 اسٹیٹ کا پتہ ہونا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، جیسا کہ پہلے ہم نے بتایا کہ یہ کمپریس لیکوڈ اسٹیٹ ہے، تو جب آپ یہاں پراپرٹی فائنڈ کرتے ہیں تو آپ کو 2 پراپرٹی کی ضرورت ہے، ٹمپریچر یا پریشر یا کسی بھی 2 پراپرٹی کی، تاکہ آپ باقی پراپرٹی یعنی انتالپی، انٹروپی، اسپیسیفک والیوم فائنڈ کریں۔ بالکل رائٹ
پہ ہمارے پاس سپر ہیٹڈ ہوتے ہیں، اور یہاں بھی آپ کو دو پراپرٹی کی ضرورت ہے تاکہ آپ باقی پراپرٹی فائنڈ کریں۔ فار ایگزامپل آپ کو ٹمپریچر اور پریشر کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ انتالپی، انٹروپی، اسپیسیفک والیوم وغیرہ فائنڈ کریں۔ اس باؤنڈری پہ آپ کو صرف یعنی سیچوریٹڈ، لیفٹ باؤنڈری پہ ہمارے پاس سیچوریٹڈ لکوڈ ہوتے ہیں اور رائٹ باؤنڈری پہ ہمارے پاس سیچوریٹڈ ویپر ہوتے ہیں۔ تو یہاں صرف آپ کو ایک پراپرٹی کا پتہ ہونا چاہیے، ٹمپریچر یا پریشر کا، تاکہ آپ باقی پراپرٹی انتالپی، انٹروپی اور اسپیسیفک والیوم وغیرہ فائنڈ کریں۔ یہاں مکس اسٹیٹ پہ آپ کو ایک پراپرٹی کا پتہ ہونا چاہیے، ٹمپریچر یا پریشر کا، اور ساتھ ساتھ آپ کو اسٹیم کی کوالٹی کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اسٹیم کی کوالٹی کا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل اگر مکس اسٹیٹ ہے تو اس میں لیکوڈ اور ویپر دونوں ہے، تو ٹوٹل ماس اگر m ہے اور اس میں لیکوڈ کا ماس m1 ہے، تو یہ ویپر کے اور ٹوٹل ماس کے درمیان ریشو ہے۔ تو ماس آف واٹر ویپر ڈیوائڈ بائی ٹوٹل ماس، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیم کوالٹی۔ ایس آئی سسٹم میں ہم پراپرٹی کس طرح فائنڈ کریں گے؟ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک سسٹم ہے، وہ اسٹیٹ 3 پہ ہے، مطلب یہ کہ وہ سیچوریٹڈ لیکوڈ اسٹیٹ میں ہے۔ اگر آپ کو پریشر کا پتہ ہے تو آپ باقی پراپرٹی فائنڈ کرنے کے لیے A3 ٹیبل میں جائیں گے، اور اگر آپ کو ٹمپریچر کا پتہ ہے تو آپ A2 ٹیبل میں جائیں گے، تو آپ باقی پراپرٹی کو HF، SF and VF کنسیڈر کریں گے، یعنی وہ جو لیکوڈ والے ہوتے ہیں HF، SF and VF۔ اگر ایک سسٹم موجود ہے سیچوریٹڈ ویپر اسٹیٹ میں، تو اگر آپ کو پریشر کا پتہ ہے تو آپ ٹیبل A3 میں جائیں گے، اگر ٹمپریچر کا پتہ ہے تو ٹیبل A2 میں جائیں گے، اور آپ پراپرٹی SG، HG، VG یعنی جو گیشیس اسٹیٹ کے انتالپی ہے، گیشیس اسٹیٹ کے جو انٹروپی ہے، تو وہی آپ کے پاس سسٹم پراپرٹی ہوں گی۔ اگر ایک سسٹم مکس اسٹیٹ میں ہے یعنی سیچوریٹڈ لیکوڈ اور ویپر اسٹیٹ میں، اگر پریشر گیون ہے اور ساتھ ساتھ اسٹیم کی کوالٹی بھی گیون ہے، اسٹیم کی کوالٹی کا مطلب ہے ماس آف واٹر ویپر ڈیوائڈ بائی ٹوٹل ماس۔ اگر ایک لیکوڈ مکس اسٹیٹ میں ہے اور آپ کو پریشر گیون ہے تو آپ ٹیبل A3 میں جائیں گے، اگر ٹمپریچر گیون ہے تو آپ ٹیبل A2 میں جائیں گے، اور آپ پراپرٹی HF، HG، SF، SG یعنی لیکوڈ اور ویپر گیشیس اسٹیٹ دونوں والے نوٹ کریں گے۔ تو ہم انتالپی کو کس طرح فائنڈ کریں گے؟ HF جو لیکوڈ اسٹیٹ والے ہوتے ہیں، HG جو گیشیس اسٹیٹ والے ہوتے ہیں، اور یہ فارمولا لگا کے ہم HF، HG مائنس HF اور اس کو اسٹیم کوالٹی سے ملٹیپلائی کر کے یہ نیٹ انتالپی فائنڈ کریں گے۔ اسی طرح ہم انٹروپی کو فائنڈ کریں گے جب ہم لیکوڈ والا انٹروپی، اس طرح گیشیس والا انٹروپی دونوں نوٹ کر کے اور اس کو یہ ایکویشن استعمال کر کے فائنڈ کریں گے۔ اسی طرح ہم اسپیسیفک والیوم کو بھی فائنڈ کر سکتے ہیں، یعنی VF، VG اور کوالٹی آف اسٹیم یوز کر کے اس ایکویشن میں پٹ کر کے فائنڈ کر سکتے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں کہ کس طرح۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک سیچوریٹڈ لیکوڈ ہے، ایک سسٹم، اور وہ پریشر 0.008 میگا پاسکل میں ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریشر 0.08 بار میں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹیبل A3 میں بار میں ہے، تو 1 میگا پاسکل برابر ہے 10 بار کے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 0.1 میگا پاسکل برابر ہے 1 بار کے۔ جب ہم TS ڈائیگرام کی بات کرتے ہیں تو فار ایگزامپل اگر یہ ہاریزنٹل لائن 0.08 بار کے برابر ہے اور سیچوریٹڈ لیکوڈ اسٹیٹ میں ہے، تو ہم جائیں گے ٹیبل A3 کو، کیونکہ ہمارے پاس پریشر گیون ہے۔ ٹیبل A3 میں ہم 0.08 بار، اس کے ہاریزنٹل ہم دیکھتے ہیں کہ VF کیا ہے، کیونکہ اسپیسیفک والیوم ہم لیکوڈ والا کنسیڈر کریں گے، تو VF والا 1.008
10⁻³ ہے۔ اسی طرح ہم انٹرنل انرجی لکوڈ والا کنسیڈر کریں گے تو یہاں آئے گا 173.87۔ اسی طرح انتالپی ہم کنسیڈر کریں گے لکوڈ والا تو 173.88، اور بالکل اسی طرح ہم انٹراپی کنسیڈر کریں گے لکوڈ کا تو یہ ہوگا 0.5926۔ تو یہ ہمارے پاس اگر سیچوریٹڈ لکوڈ اسٹیٹ میں ہے تو سارے کے سارے پراپرٹی ہوں گے لکوڈ والی۔ اب ہمارے پاس ایک دوسرا پرابلم ہے، وہی پریشر ہے 0.008 میگا پاسکل اور 0.08 بار، لیکن ہمارے پاس اسٹیٹ ہے سیچوریٹڈ ویپر۔ یہ ہے پریشر سیم ہے لیکن اسٹیٹ اب سیچوریٹڈ ویپر ہے۔ تو ہم دوبارہ A3 ٹیبل میں جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس پریشر گیون ہے، اور اس 0.08 بار میں ہم کنسیڈر کریں گے پراپرٹی گیسیس کے تو 18.01 18.103 یہ آ گیا اسپیسیفک والیوم آف دا اسٹیٹ، یہ آ گیا انٹرنل انرجی تو ہم گیسیس والا کنسیڈر کریں گے۔ اسی طرح ہم انتالپی بھی گیسیس والا کنسیڈر کریں گے کیونکہ یہ سیچوریٹڈ ویپر اسٹیٹ میں ہے۔ اسی طرح ہم انٹراپی بھی گیسیس والا کنسیڈر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور پرابلم ہے، یعنی یہی ہمارے پاس پریشر 0.008 میگا پاسکل یا 0.08 بار ہے، اور ہمارے پاس ٹیم کی ایکوالٹی ہے 0.6745، یعنی اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس 1 کلو گرام واٹر ہے تو اس میں 0.06745 اس میں ویپر ہے اور باقی اس میں لکوڈ ہے۔ اب یہ مکس اسٹیٹ ہے، وہی پریشر ہے اور اسٹیم کی کوالٹی یہ ہے۔ تو پہلے ہم ٹیبل A3 میں دوبارہ جائیں گے۔ ٹیبل A3 میں ہم دیکھیں گے کہ لکوڈ والا اور گیسز کا اسپیسیفک والیوم کیا ہے۔ ان دونوں کو نوٹ کر کے بعد میں ہم اس ایکویشن کو اپلائی کریں گے۔ VF یہاں سے آئے گا 1.008 10⁻³ اور اسی طرح VG آئے گا 18.03۔ تو یہ فارمولا استعمال کر کے ہم اسپیسیفک والیوم فائنڈ کریں گے۔ اب دیکھیں گے بالکل لیفٹ باؤنڈری پہ ہمارے پاس 1.008 ہے، بالکل رائٹ باؤنڈری پہ ہمارے پاس 18.103 ہے، تو درمیان میں اس کے درمیان آئے گا، یعنی 1.008 10⁻³ اور 18.103، تو یہ درمیان میں آتا ہے 11.7220۔ اب اسی طرح انٹرنل انرجی 173 اور 2432 کے درمیان آئے گا۔ وہ کس طرح آئے گا؟ جب ہمارے پاس ٹیم کی کوالٹی نون ہے تو ہم یہ ایکویشن یوز کر کے یہ انٹرنل انرجی فائنڈ کریں گے۔ تو دیکھ لیں یہ 173 اور 2432.2 کے درمیان ہے۔ اسی طرح اسپیسیفک انتالپی بھی 173 اور 2577 کے درمیان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آتا ہے یہ ایکویشن یوز کر کے، یعنی اس میں HF کی ویلو ڈال کے اور اسی طرح HG کی ویلو ڈال کے اور کی کوالٹی پٹ کر کے بعد آخر میں یہ آتا ہے۔ اسی طرح اسپیسیفک انٹراپی بھی ان دونوں کے درمیان ہوگا، تو یہ ایکویشن یوز کر کے اس میں SF کی ویلو اور SG کی ویلو پٹ کر کے آخر میں یہ آتا ہے۔ تو دیکھ لیں یہ 0.5926 اور 8.2287 کے درمیان ہے۔ تو ہمارے پاس اگر اسٹیم کی کوالٹی 0.6745 ہے تو اسپیسیفک انٹراپی کی ویلو ہمارے پاس 5.7431 آئے گا۔ تو اصل میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر سیچوریٹڈ ویپر ہے تو اگر پریشر گیون ہے تو ہم ٹیبل A3 میں جائیں گے، اور اگر ٹمپریچر گیون ہے تو ہم ٹیبل A2 میں جائیں گے، اور سسٹم کی پراپرٹی وہ ہم کنسیڈر کریں گے جو لکوڈ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ایک سسٹم ہے سیچوریٹڈ ویپر اسٹیٹ میں
تو اگر پریشر گیون ہے تو ہم ٹیبل A3 کو کنسیڈر کریں گے، اگر ٹمپریچر گیون ہے تو ہم ٹیبل A2 کو کنسیڈر کر کے اس میں جو گیشیس اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے، فار ایگزامپل اسپیسیفک انتالپی، انٹروپی اور اسی طرح اسپیسیفک والیوم، تو ہم کنسیڈر کریں گے۔ اگر ایک سسٹم مکس اسٹیٹ میں ہے، یعنی ویپر اور لیکوڈ مکس اسٹیٹ میں ہے، تو ہم کو اگر پریشر گیون ہے تو ہم ٹیبل A3 میں جائیں گے، اگر ٹمپریچر گیون ہے تو ٹیبل A2 میں جائیں گے، اور ہم گیسز اور لیکوڈ دونوں کی پراپرٹی نوٹ کر کے ہم یہ ایکویشن انتالپی کے لیے ہم یہ ایکویشن یوز کر کے، یعنی اس میں ہم لیکوڈ گیسیس والی پراپرٹی ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ اسٹیم کی ایکوالٹی، تو ہمارے پاس انتالپی آئے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس انٹراپی بھی آئے گا جب ہم لیکوڈ اور گیسیس کی انٹراپی نوٹ کر کے اور اس میں ہم اسٹیم کی ایکوالٹی سے ملٹیپلائی کر کے، تو ہمارے پاس انٹراپی کی ویلیو آئے گا۔ اسی طرح اسپیسیفک والیوم کی بھی اسی طرح آتا ہے۔